محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا حقیقی کارساز اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کبھی کبھی وہ ہمیں آزمانے کے لیے ہم پر کوئی پریشانی یا مصیبت بھی ڈال دیتا ہے، اور کبھی کبھی ہمیں مال و دولت اور خوشحالی دے کر بھی آزماتا ہے۔ خود اس کا ارشاد پاک ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر سے، کچھ بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو مصیبت اور پریشانی میں ڈال کر آزمائے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبر سے کام لیں اور اس کی بارگاہ میں اس مصیبت کو ٹالنے کی التجا لیے ہوئے حاضر ہو جائیں۔ اس کی رحمت کو ضرور جوش آئے گا اور ضرور اس کے فضل و کرم کا دروازہ کھل جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ دعا خلوص اور خشوع کے ساتھ ہو۔ اللہ رب العزت نے خود وعدہ کیا ہے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں اپنی رحمت سے ضرور بھی ضرور قبول فرماتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے لیکن چند شرطیں ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہماری دعاؤں میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ دعا میں خلوص ہو، یعنی دعا میں اخلاص ہو، یعنی جو بھی دعا مانگے یقین کے ساتھ مانگے۔ دوسری چیز، قلب غیر کی طرف مشغول نہ ہو، دوسرے کا دل میں خیال نہ آئے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ دعا کسی ناجائز معاملے پر مشتمل نہ ہو۔ چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے دعا مانگے۔ جب یقین پیدا ہوگا تو اللہ رب العزت دعا کا اجر بھی عطا فرمائے گا، دعاؤں کو قبول بھی فرمائے گا۔ اور آخری پانچویں چیز یہ ہے کہ جب بھی دعا کرے تو دعا کرنے کے بعد شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی مگر قبول نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت کو شکر کرنے والے بندے پسند ہیں، شکایت کرنے والے نہیں۔ تو جب بھی دعا مانگے ان شرطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا مانگے، انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت دعا بھی قبول فرمائے گا اور اجر بھی عطا فرمائے گا۔